وہ سرداروں کے بارے میں جب دعا کی نبیوں کے امام، خوش قسمتی سے قرآن نکلا آپ کے نام۔ السلام علیکم۔ آج جو نظم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں کچھ اشعار لکھے ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اپنے قبیلے کے تھے آپ سردار، حال سے کفر میں بھی آپ سے با کردار۔ وہ سرداروں کے بارے میں جب دعا کی نبیوں کے امام، خوش قسمتی سے قرآن نکلا آپ کے نام۔ قبول کیا جب آپ نے اسلام، اپنے تلوار کی بے نیام۔ خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنے کا اعلان کیا، چھپ چھپا کر نہیں سر عام کیا۔ آپ نے اسلام اور کفر میں فرق کیا، تب نبی پاک نے آپ کو فروغ کا لقب دیا۔ توحید کے مسئلے پر ڈٹ جانا، فرمان نبی کے آگے سر جھکانا۔ زہد و تقوی، اثار و قربانی، یہی تھی آپ کے پختہ ایمان کی نشانی۔ شجاعت و بہادری میں تھا آپ کا مقام، کانپتے تھے کیسر و کسرا سن کے آپ کا نام۔ آپ کے سامنے امیر تھے کمزور، مسکین و غریب تھے شاہ زور۔ نبی کے فیصلے سے جس نے کیا انحراف، اس کو آپ کی تلوار سے ملا انصاف۔ نبی پاک کو آپ نے جو بھی مشورہ دیا، اللہ نے اس کو من و ان قانون بنا دیا۔ دنیا میں آج جو چل رہا ہے فلاحی نظام، اس کی بنیاد رکھنا آپ کا ہے کام۔ اپنی خلافت میں انصاف کا بول بالا کیا، ہر لمحہ ہر جگہ کفر کا منہ کالا کیا۔ آپ ہیں مراد نبی، دماد علی، اللہ رسول کے سچے ولی۔ عشرہ مبشرہ میں ہیں آپ شمار، نبی نے جنت کی بشارت دی کئی بار۔ پہلی آسمانی کتابوں میں درج ہیں آپ کے اوصاف، علماء یہود و نصارہ بیان کرتے ہیں آپ کے اہداف۔ اگر میرے بعد کسی رسول کا ہوتا انتخاب، نبی نے فرمایا منتخب ہوتا عمر بن خطاب۔ نبی کے شہر میں شہادت کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فوراً وہ قبول کر لی۔ حالت نماز میں فروز لولو نے خنجر سے وار کیا، آپ کو شدید زخمی کر دیا۔ جب غالب آ گئی تقدیر، ہر دعائی ہوگی بے تاثیر۔ طبیب رہ گئے کھڑے کے کھڑے، آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی ایسی قسمت کھلی، نبی اور صدیق کے پہلو میں جگہ ملی۔ جنت الفردوس ہے آپ کا اصلی مقام، آج بھی ریاض الجنہ میں آپ کر رہے ہیں آرام۔ شہداء میں آپ کا رتبہ اس لیے ممتاز ہے، آپ کی شہادت سے اسلامی سال کا ہوتا آغاز ہے۔ مسلمان تو آپ کے کارناموں کو سراہتے ہیں، غیر مسلم بھی عدل و انصاف کے گن گاتے ہیں۔ رحمت ایک روشن دور کا اختتام ہوا، عمر بن خطاب کا اس دنیا میں رقم نام ہوا۔